اے غیور مسلمانوں اپنی عقل کا استعمال کرو۔ یا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا، ایک جگہ نہیں، یہ آیت 2 جگہ آئی ہے، 2 جگہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ ان کی قوم نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے جب تک آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے اپنی قوم کو نہیں دکھائے، نہیں، اللہ دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کو گھیر میں لے لے۔ اگر کسی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جو کسی کے آنکھ میں سما نہیں سکتا۔ ہاں وہ اللہ رب العزت ہے جو ساری نگاہوں پر حاوی ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں۔ صرف اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا بیداری کے عالم میں، لیکن یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے میرے عزیزو، جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا اپنے نبی کو، اس رات خصوصی طاقت ان کی آنکھوں میں ڈالی تب دیدار کرایا ہے، خصوصی طاقت و قوت دی تب دیدار کرایا۔ ورنہ تو بہت سارے صحابہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس بات پر، صحابہ کی 2 جماعتیں، بعض صحابہ کا تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں انہی کے مسلک پر ہم بھی ہیں۔ سب صحابہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں، ہم ان کے مخالفین میں سے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں، قرآن کے حساب سے تو ممکن نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ سکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لیکن حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو ایک صحابی کی روایت یہ بھی ہے، تو یہاں سنی ہوئی بات ہے حضور سے، اس لیے ہم اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور وہاں حضرت عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے، حضور سے نہیں سنا انہوں نے، قرآن کو پڑھ کر کے وہ کہتی ہیں قرآن کے حساب سے تو نہیں لگتا کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور جو معراج میں گئے تھے اس وقت تو حضرت عائشہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھی ہی نہیں۔ تو یہ تو روایات جو اس وقت موجود تھے ان کی لی جائے گی۔ بہرحال میں یہاں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بڑا سوال کر چکے، اے نبی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ، سامنے سامنے دکھے گی تو ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اس سے بڑا سوال یہ موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے کہ ہمیں اللہ دکھاؤ تب ایمان لائیں گے۔ ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے، ان کے دل کے اطمینان کے لیے کوئی چیز نہیں کی جائے گی، ان کے لیے یہ روز ایک ایک چیزوں کا مطالبہ کریں گے۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کرامت حق ہے، مانتے ہیں کہ نہیں؟ کرامت حق ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو میرے ہی پیچھے پڑ گئے، ابھی کر کے دکھا دو، ابھی کر کے دکھا دو۔ اچھا کیا کر کے دکھائیں؟ تو کہیں گے مٹی میں سے تم سونا نکال کے دکھا دو۔ ہاں میاں تم کو جو چاہیے وہی کرامت بھی تم کو چاہیے، سننا نکال کے دکھائیں۔ میرے عزیزو اس طرح کے مطالبے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہوا کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کا سب سے بہترین عقیدہ کیا ہے؟ الحمدللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تمہاری تعریف میں اللہ نے کیا فرمایا۔ یہ واحد قوم ایسی ہے میرے نبی کی کہ جب میرے نبی نے کہا اللہ ہے تو انہوں نے مان لیا، جب میرے نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو اس کی ہر آیت پر ایمان لے آئے۔ کبھی بھی امت نے یہ نہیں پوچھا کہ اے رسول ہمیں اترتی ہوئی تو نہیں دکھ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کیسے مانیں؟ نہیں، مسلمان قوم وہ ہے جنہوں نے کہا میرے نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ حتیٰ کہ حضور نے آ کر کے کہہ دیا، کل کی رات میں سفر پر تھا، صحابہ نے ایمان قبول کر لیا، آمنا و صدقنا۔
اسی لیے قرآن جو شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے، شروع کی آیتوں میں اللہ نے تعریف میں فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہم نے اتارا ہی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج تک مجھے بتاؤ، برسوں سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، کبھی آپ نے امام صاحب سے جا کر کے پکڑ کے پوچھا کہ امام صاحب آپ اللہ اکبر کہہ کر کے جھکاتے ہیں سجدے میں، کبھی یہ تو بتاؤ ہے کہاں اللہ؟ دکھتا کیوں نہیں ہے مسجد میں؟ کبھی پوچھا آپ نے؟ نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوئی ہے، اسے معلوم ہے ایک ذات ہے، میری دیکھنے کی اوقات نہیں، جب وہ وقت آئے گا مولا حجابات ہٹائے گا اور اپنا دیدار کرائے گا۔ کیونکہ جنت میں جانے کے بعد مسلمان کو سب سے بڑا انعام کیا دیا جائے گا؟ سیب، انار، انگور، حوریں، غلمان، نہریں۔ سب سے بڑا انعام مسلمان کے لیے یہ ہوگا کہ اسے سارے حجابات ہٹا کر کے اللہ کا دیدار کرایا جائے گا۔ اس سے بڑا انعام کچھ ہوگا؟ پوری زندگی جس کے لیے وہ عبادت کرتا رہا وہ رحمان اسے دکھایا جائے گا۔ بلکہ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ کیوں مولا؟ الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب کے پاس رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ براہ راست اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، ادھر رب کو دیکھ رہے ہوں گے اور چہرے چمک رہے ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا جب تمہیں دیدار کرایا جائے گا، لیکن دنیا میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بیجا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کر دیا اس چیز کا سوال نہیں ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہہ دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں کون سا مرید 30 مار کہاں ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے اوپر بننے کی کوشش کرتا ہو؟ ان سے بھی بڑا ہے کوئی جو اپنے پیر صاحب سے جا کر کے کہے کہ آپ مجھے اللہ دکھوائیے اس کے بعد بیعت کرتا ہوں؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پر نہیں دکھایا اللہ نے، اور تمہیں جھوپڑ پٹی میں دکھائے۔ یہ گمراہیاں جو ہمارے ہاں گھر کر رہی ہیں، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اتنا سخت ان لوگوں کے خلاف اس لیے بولتا ہوں میرے عزیزوں، مجھے جہاں تک میرا دل کہتا ہے اس طرح کے جو تصوف کے بہانے سے ہماری جماعتوں میں آئے ہیں، ان کا دور دور سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ شیطان ہے جو انسان کے لباس میں ہمارے درمیان آتے ہیں۔ اس کو پہچانو، شیطان پیر کی شکل میں بہت زیادہ آتا ہے، اکثر آتا ہے، کیونکہ گمراہی یہاں سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرطیں لکھ کر کے رکھی ہیں کہ کس سے بیعت کرو گے، کس سے نہیں کرو، کیونکہ سب سے زیادہ یہاں گرنے کے چانسز یہاں ہیں۔ یہاں اندھا دھند یقین کیا جاتا ہے، پیر کی بات پر ایسے آنکھ بند کر کے یقین کرنے کا رواج ہے ہمارے درمیان۔ اس لیے شیطان اس چور راستے سے اندر آتا ہے کہ سارے مریدین آمنا صدقنا کہیں گے۔ میرے عزیزو، یہ بات میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آج اگر مجھ سے بھی کوئی بیعت ہے، میرے ہر اس مرید سے بھی میں یہ کہوں گا اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے جب تک میں شریعت پر قائم ہوں، جب تک میں شریعت پر قائم ہوں اس وقت تک تمہاری بیعت قائم ہے۔ اگر مجھے شریعت سے ذرا برابر ہٹا دیکھا، میری بیعت توڑ دو، بلکہ خود ٹوٹ جائے گی، خود ٹوٹ جائے گی۔ میں پیر ہی نہیں ہوں، میں پیر ہوں، پیر نہیں کہلاؤں گا، پیر۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت کے ترازو میں ہر ایک کو تولو، میں دوسروں کے متعلق نہیں کہہ رہا، مجھے خود تولو۔ جو مجھ سے بیعت ہوا ہے اس مرید سے بھی میں کہوں گا کہ شریعت کے دائرے، یہ نہیں کہ میرے پیر نے کہہ دیا آنکھ بند کر کے، جیسے آج کے لٹھو مرید ہیں کچھ، پیر صاحب نے کہہ دیا نہیں ہونا ہی ہے انہیں، نہیں، پہلے پرکھو اس کو کہ پیر نے اگر حکم دیا ہے تو رسول پاک کی شریعت کے مطابق دیا کہ نہیں دیا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے ایک مرید کو ٹکٹ لانے کے لیے بھیجے اور وہ ظہر کی نماز قضا کر گیا. عصر کے ٹائم پر پہنچا تو سب سے پہلے مرید سے یہ پوچھا کہ ظہر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی, ظہر تھی یا جمعہ کی تھی. اس نے کہا لائن میں لگا تھا, چھوڑ کے جاتا تو پھر لائن ٹوٹ جاتی اور ٹکٹ بھی نہیں ملتا, آپ کا چھوٹ گئی. تو آپ نے جلال کا اظہار کیا, ٹکٹ پھینک دیا. یہ پیر و مرشد ہے. اور مرید سے یہ کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ میری فرما برداری کرنے کی غرض سے اللہ کی نافرمانی کر گیا. یہ ہوتا ہے پیر. ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ پیر کی حکم بجاوری کے غرض سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے. نمبر 1 سب سے پہلا ہمیں جو پرائیورٹی دینی ہے وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. حتیٰ